السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. دل کا سکون، اطمینان اور حقیقی خوشی کس کو کہتے ہیں؟ کیا اس دنیا میں موجود ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی نعمتیں اور ان کو حاصل کر لینا ہی خوشی، سکون اور اطمینان کہلاتا ہے؟ اگر دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کا نام خوشی، اطمینان، سکون اور چین ہے تو پھر وہ لوگ جن کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ اتنی بے اطمینانی، بے چینی، بے سکونی میں کیوں ہوتے ہیں کہ کسی مشکل وقت میں ان کو خودکشی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا ہے؟ خبروں کے مطابق ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے ایک اداکار سشانت راجپوت، جنہوں نے اپنی ایک فلم کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ مشکلوں سے چھٹکارے کا حل خودکشی نہیں ہے، انہوں نے 3 روز پہلے خودکشی کر لی. اور اس طرح کی حرکت کرنے والے یہ کوئی پہلے شخص نہیں ہیں، بلکہ اگر شمار کیا جائے تو ان کی لسٹ بڑی لمبی ہوتی ہے. اس لمبی لسٹ میں سے میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھیں. اس کا نام ہے ایلوس پروسلی. دنیا کا حسین ترین نوجوان، خوبصورت صحت مند جسم کا مالک، اپنے میدان کی آخری منزل تک بہت جلد پہنچنے والا شخص، دنیا کے چند مالداروں میں شمار ہونے والا انسان، دنیا کی حسین ترین عورتوں کے جھرمٹ میں رہنے والا شخص، بیوی وہ بھی ملکہ حسن اور اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نے محروم نہیں کیا تھا، گویا کہ دنیا کی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کی موت کیسے ہوئی؟ ڈرگز اوور ڈوز یعنی نشے کی مقدار کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ شخص اپنے گھر کے باتھ روم میں مرا پڑا تھا. اس شخص کو قریب سے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بڑا بے چین، غمگین اور بد نصیب شخص تھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ سشانت راجپوت، ایلوس پروسلی اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی پریشانی کیا ہے؟ وہ پریشانی یہ ہے کہ ہم اطمینان، سکون، چین اور خوشی غلط جگہ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں. مثلا ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اگر فلاں حسین و جمیل اور امیر لڑکی سے میری دوستی ہو جائے تو میں بہت ہی خوش نصیب ہوں گا. ایک لڑکی یہ سوچتی ہے کہ اگر کوئی شہزادہ یا بڑا بزنس مین میرا جیون ساتھی بن جائے تو میں سب سے خوش قسمت ہوں گی. ایک بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ فلاں ڈیل میری ہو جائے تو میں بڑا ہی نصیب والا ہوں گا، پھر تو میرا بیڑا ہی پار ہو جائے گا. ان میں سے ہر ایک اپنے اندر اور اپنی ذات کی خوشیوں سے ہٹ کر دوسروں کے ذریعے اور دوسروں کے رحم و کرم سے خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ان میں سے ہر ایک اس بات سے بالکل انجان ہے کہ یہ حاصل ہونے والی خوشیاں وقتی ہیں، اور اگر ایک تمنا پوری بھی ہو گئی تو تمناؤں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. دنیا کے تمام مذاہب کے علماء، بزرگ، صوفی سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حقیقی اطمینان، سکون، چین اور خوشی آپ کے اندر روح کی خوشی اور چین اور سکون ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اگر آپ ہمیشہ کی اور وقتی خوشی میں فرق معلوم کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو ان کی مصیبتوں کی حالت میں دیکھیں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ جن کو حقیقی خوشیاں اور سکون حاصل ہیں، اگر ان پر کوئی مصیبت بھی پڑتی ہے تو وہ لوگ غمگین ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نیچرل بات ہے اور ایک فطری تقاضا ہے، لیکن جلد ہی اپنی روٹین پر واپس آ جاتے ہیں. اس کے برخلاف وہ لوگ جو مصنوعی اور وقتی خوشی میں مگن ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسا واویلا اور ہائے توبہ مچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور پھر غم بھلانے کے لیے سگریٹ، شراب، تنہائی کا سہارا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ کو ڈاکٹرز نے ایک عام جان لیوا بیماری بتایا ہے. WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹس کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 264 ملین لوگ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں اور 8 لاکھ لوگ اس کی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. وہ چیزیں جس سے بے چینی، بے اطمینانی، بے سکونی، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ہوتا ہے، اس کی 5 وجوہات اور 5 سبب ہیں، جس کو شارٹ میں بلاسٹ کہتے ہیں. B یعنی بورڈم، بوریت. L یعنی لونلینس، تنہائی. A یعنی اینگر، غصہ. S یعنی اسٹریس، تناؤ. T یعنی ٹائرڈنس.
تھکاوٹ۔ ہر انسان کو اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی ان چیزوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ہم اس کا علاج کرنے اور اس کا سامنا کرنے کے بجائے علاج کے نام پر اس سے بھاگنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی فلمیں اور غمگین گانوں کا عادی ہو جاتا ہے، کوئی کھانا پینا چھوڑ بیٹھتا ہے، کوئی تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کوئی سگریٹ اور شراب نوشی کی بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ان غلط عادتوں اور طریقوں کو اپنانے کے بعد یہ مشکل کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر درست اور صحیح طریقہ علاج استعمال کیا جائے تو وقت کے ساتھ یہ پریشانی کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ ان پریشانیوں کا درست اور صحیح علاج کیا ہے؟ اس سلسلے میں بے شمار لٹریچر، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی اور شائع کی گئی ہیں، ان گنت فلمیں اور ڈرامے بنائے گئے، لیکن افسوس اتنی محنت اور توانائی صرف کرنے کے بعد ان سب نے مرض کا نہیں بلکہ درد جو مرض کی علامت ہے اس کا علاج بتایا، جو وقتی سکون تو پہنچا سکتا ہے لیکن مکمل آرام نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کڈنی میں اسٹون ہے یعنی گردے میں پتھری، اور جس کی وجہ سے درد پیدا ہو گیا، تو ڈاکٹر اس پتھری کا علاج کرنے کے بجائے پین کلر دیتا رہے تو یہ پین کلر کھانا گردے کو فیل کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جو زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اس مرض سے تڑپتی ہوئی انسانیت کو اگر اس مرض کا علاج کہیں ملا تو مالک حقیقی سے تعلق اس کی عبادت اور اس کی یاد میں ملا، اور جب بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک ایمان والے کو پرسکون رکھنے کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے آس پاس کے ماحول کو پرسکون بنانے کا حکم دیا کہ ایمان والے جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور جدا ہوں تو سلام کریں، سلامتی کی دعائیں دیں۔ اس سے آگے بڑھ کر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے اوپر یہاں تک کہ نیک بندوں پر سلامتی کی دعا کا حکم ہے۔ نماز کے اختتام پر اپنے ارد گرد مومنین پر سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں بار بار امن، راحت، سکون اور سلامتی، دنیا و آخرت کی سعادت اور خوشیوں کا ذکر کیا۔ اس دنیا میں اگر ایمان والوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کے بدلے میں بڑی بڑی نعمتوں سے بھری جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ اس لیے کہ ایمان والا اگر اس مرض کا شکار ہو جائے تو اس کا فوری علاج ہو سکے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ان امراض سے نمٹنے کے لیے کسی مخلص ہمدرد کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مخلص اور ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کریم کی اس خوبصورت آیت نے تو بڑے بڑے عقل والوں کو اور نفسانی امراض کے ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا ہے، گویا کہ یہ آیت نفسانی امراض اور ڈپریشن کے علاج کے لیے ہی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اور آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا الی آخر الآیہ۔ اس آیت میں سب سے پہلی چیز یعنی اللہ رب العزت پر ایمان اور اللہ کو اپنا رب مان لینا اور اس کی وحدانیت کو مان لینا اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسری بات جو بتائی گئی استقامت یعنی دین کے اوپر مکمل طریقے سے جم جانا۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں فرشتے کہ تم کو ڈرنے کی اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آپ تصور کریں کہ فرشتے اس دنیا میں بھی ایمان والوں کی دوستی کا دھم بھرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے غم اور حزن سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ چنانچہ جب ایک ایمان والا ان تمام چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ پھر نفسانی اور روحانی اعتبار سے بالکل پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو مزید مطمئن اور پرسکون کرنے کے لیے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے رب نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔